السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ النحل کی آیت نمبر 73 سے آیت نمبر 78 تک تمام آیات کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَن رَّزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَىٰ مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّههُّ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور اللہ کے سوا ایسوں کی عبادت کرتے ہیں جو انہیں آسمان اور زمین سے کچھ بھی روزی دینے کا اختیار نہیں رکھتے اور نہ وہ کچھ کر سکتے ہیں، تو تم اللہ کے لیے مثل نہ ٹھہراؤ، بے شک اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور اللہ کے سوا ایسوں کی عبادت کرتے ہیں، اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت پر دلالت کرنے والی مختلف چیزیں بیان فرمائیں، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتوں کی عبادت کرنے والوں کا رد فرمایا ہے۔ چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ مشرکین اللہ تعالیٰ کے سوا ایسے بتوں کی عبادت کر رہے ہیں جو انہیں آسمان سے کچھ بھی روزی دینے کا اختیار نہیں رکھتے، کیونکہ وہ زمین کی خشکی دور کر کے اس میں شادابی لانے کے لیے آسمانوں سے ایک قطرہ پانی تک نازل کرنے پر قادر نہیں۔
اور نہ ہی وہ زمین سے کچھ روزی دینے کا اختیار رکھتے ہیں، کیونکہ زمین سے نباتات اور پھل نکالنے پر انہیں کوئی قدرت حاصل نہیں، اور نہ ہی ان کے بت زمین و آسمان میں سے کسی چیز کے مالک ہیں، بلکہ زمین، آسمان اور ان میں موجود ہر چیز کا حقیقی مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ تو تم اللہ عز و جل کے لیے شریک نہ ٹھہراؤ، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ مخلوق میں اس کا کوئی مثل نہیں ہے اور تم یہ بات نہیں جانتے۔ آیت نمبر 75 میں ارشاد ہے، اور اللہ نے ایک بندے کی مثال بیان فرمائی جو خود کسی کی ملکیت میں ہے، وہ کسی شے پر قادر نہیں، اور ایک وہ ہے جسے ہم نے اپنی طرف سے اچھی روزی عطا فرما رکھی ہے، تو وہ اس میں سے پوشیدہ اور علانیہ خرچ کرتا ہے، کیا وہ سب برابر ہو جائیں گے؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، بلکہ ان میں اکثر جانتے نہیں۔ اللہ نے ایک بندے کی مثال بیان فرمائی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دو شخصوں کی مثال بیان فرما کر شرک کا رد فرمایا ہے۔ اس مثال کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک شخص ایسا ہے جو خود کسی کی ملکیت میں ہے اور وہ مالک نہ ہونے کی وجہ سے کسی چیز پر قادر نہیں، جبکہ ایک شخص ایسا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے اچھی روزی عطا فرما رکھی ہے، تو وہ اس میں سے پوشیدہ اور علانیہ خرچ کرتا ہے، جیسے چاہتا ہے اس میں تصرف کرتا ہے۔ تو پہلا شخص عاجز ہے، مملوک اور غلام ہے، جبکہ دوسرا شخص آزاد، مالک اور صاحب مال ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے قدرت و اختیار رکھتا ہے۔ تو کیا یہ دونوں برابر ہو جائیں گے؟ ہرگز نہیں۔ تو جب غلام اور آزاد شخص برابر نہیں ہو سکتے، حالانکہ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، تو خالق، مالک اور قادر رب تعالیٰ کے ساتھ قدرت و اختیار نہ رکھنے والے بت کیسے شریک ہو سکتے ہیں؟ اور ان کو اللہ عز و جل کا مثل قرار دینا کیسا بڑا ظلم اور جہل ہے۔ آیت نمبر 76 میں ارشاد ہے، اور اللہ نے دو مردوں کی مثال بیان فرمائی، ان میں سے ایک گونگا ہے جو کسی شے پر قدرت نہیں رکھتا، اور وہ اپنے آقا پر صرف بوجھ ہے۔ اس کا آقا اسے جدھر بھیجتا ہے وہ کوئی خیر لے کر نہیں آتا۔ تو کیا وہ اور دوسرا، وہ جو عدل کا حکم کرتا ہے اور وہ سیدھے راستے پر بھی ہے، کیا دونوں برابر ہیں؟ اور اللہ نے دو مردوں کی مثال بیان فرمائی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومن اور کافر کی ایک مثال بیان فرمائی ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک شخص گونگا ہے جو کسی شے پر قدرت نہیں رکھتا، کیونکہ نہ وہ اپنی کسی سے کہہ سکتا اور نہ دوسرے کی سمجھ سکتا ہے، اور وہ اپنے آقا پر صرف بوجھ ہے۔ اس کا آقا اسے جہاں بھی کسی کام کے لیے بھیجتا ہے تو وہ اس کا کوئی کام کر کے نہیں آتا۔ یہ مثال کافر کی ہے۔ اور دوسرا وہ شخص ہے جس کے حواس سلامت ہیں، بھلائی اور دیانتداری کی وجہ سے بہت فائدہ مند ہے، وہ لوگوں کو عدل کا حکم کرتا ہے اور اس کی سیرت بھی اچھی ہے۔ یہ مثال مومن کی ہے۔ معنی یہ ہے کہ کافر ناکارہ گونگے غلام کی طرح ہے، وہ کسی طرح اس مسلمان کی مثل نہیں ہو سکتا جو عدل کا حکم کرتا ہے اور صراط مستقیم پر قائم ہے۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ گونگے ناکارہ غلام سے بتوں کو تشبیہ دی گئی اور انصاف کا حکم دینے میں شان الہی کا بیان ہے۔ اس صورت میں معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بتوں کو شریک کرنا باطل ہے، کیونکہ انصاف قائم کرنے والے بادشاہ کے ساتھ گونگے اور ناکارہ غلام کو کیا نسبت۔ آیت نمبر 77 میں ارشاد ہے، اور آسمان اور زمین کی چھپی چیزوں کا علم اللہ ہی کو ہے، اور قیامت کا معاملہ صرف ایک پلک جھپکنے کی طرح ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب ہے۔ بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے۔
اور آسمان اور زمین کی چھپی چیزوں کا علم اللہ ہی کے لیے ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے علم اور قدرت کے کمال کا بیان ہے۔ علم کے کمال کا بیان آیت کے اس حصے میں ہے، وَلِلَّهِ غیب السماوات والارض، یعنی اللہ تعالیٰ ہی تمام غیبوں کا جاننے والا ہے اور اس پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہ سکتی۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ اس سے مراد قیامت کا علم ہے۔ قدرت کے کمال کا بیان آیت کے اس حصے میں ہے۔ قیامت قائم کرنے کا معاملہ اللہ عز و جل کی قدرت میں صرف ایک پلک جھپکنے کی طرح ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب ہے، کیونکہ پلک مارنا بھی زمانہ چاہتا ہے جس میں پلک کی حرکت حاصل ہو، اور اللہ تعالیٰ جس چیز کو کا ہونا چاہے وہ کن فرماتے ہی ہو جاتی ہے۔ آیت نمبر 78 میں ارشاد ہے، اور اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے اس حال میں پیدا کیا کہ تم کچھ نہ جانتے تھے، اور اس نے تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے تاکہ تم شکر گزار بنو۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت پر دلالت کرنے والے مزید مظاہر بیان فرمائے، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے اس حال میں پیدا کیا کہ تم کچھ نہ جانتے تھے، اور اپنی پیدائش کی ابتدا اور اول فطرت میں علم و معرفت سے خالی تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے۔ یہ حواس اس لیے عطا کیے تاکہ تم ان سے اپنا پیدائشی جہل دور کرو اور تم شکر گزار بنو، علم و عمل سے فیض یاب ہو جاؤ، اور یہ حواس اس لیے عطا کیے تاکہ تم نعمتیں عطا کرنے والے کا شکر بجا لاؤ اور اس کی عبادت میں مشغول ہو جاؤ اور اس کی نعمتوں کے حقوق ادا کرو۔ لہذا ہر عضو کا شکر یہ ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگایا جائے، اور ناشکری یہ ہے کہ اس عضو کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں استعمال کیا جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔